अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मैं अपने एक ट्रैवल लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वो एक तारीख़ है, एक किला है और किला कहा जाता है नौ कोट। कोट तो वैसे ही किले को कहा जाता है, तो नौ कोट का किला यानी नया कोट। और ये किला है थरपारकर में वाक़। और थरपारकर के जब थरपारकर का ज़िला शुरू होता है, डेजर्ट शुरू होता है, तो उसके बिल्कुल आगाज़ पर, इसलिए इसको गेटवे ऑफ थर भी कहा जाता है। तो मैंने आज आपको इस किले को विज़िट करवाना है, दिखाना है ये किला किस दौर में बना था, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, इसकी अहमियत क्या थी, और अब ये अपनी इस हालत में है तो क्या इसकी ओरिजिनल हालत है या फिर इसको दोबारा रेनोवेट किया गया। तो सारा मैं आपको नज़ारा कराता हूँ। थर का मतलब भी रेगिस्तान ही होता है, थर और थल मतलब रेगिस्तान। तो यहाँ पर अब मौसम काफ़ी बदल चुका है, गर्मी है और मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि कुछ मौसम बदलने के असरात भी जो मेरी आवाज़ पर आ गए हैं। तो ये आप देखें, ये इसके दरो दीवार और ज़ाहिर शाही किला था, एक बादशाह का किला था, सिंध के हुक्मरान ने बनवाया था ये। और जब तालपुर दौर था सिंध में, तो उस वक्त मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, खैरपुर में, हैदराबाद में, यहाँ पर बीरपुर ख़ास, उमरकोट, तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में टालपुरों के जो लोग या हाकिम बैठते थे, तो उन्होंने इस तरह के किले बनाए हुए थे। ये किला जो है ये कोई बना हुआ है 1800 ईस्वी में और ये बनवाया है मीर करम टालपुर ने। ये अब मैं अंदर जा रहा हूँ, ये पहले आगाज़ यहाँ से आते हैं आप, तो एक गेट ये है और ये गेट देखें आप, ये स्ट्रेटिजिकली इस तरह बनाया गया था। अब ये रेनोवेट करके लगाया गया है, लेकिन बताया जाता है कि जी जब हमलावर आते थे तो फिर वो हाथियों के ज़रिए गेट तोड़ते थे, तो इसलिए हाथियों से बचने के लिए ये इसमें कील लगाए गए, ये ताकि हाथी जो है गेट को ना तोड़ सकें। ये आप देखें पुराना पत्थर और उसमें ये लगाया हुआ है, जो लगा हुआ है। इसकी असल शक्ल जो थी वो तो जब ये बना था तो उसके बाद फिर अंग्रेज़ आ गए थे, कोई 75 साल के करीब ये रहा अपने हाकिमों के पास, फिर आ गए अंग्रेज़। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो है वो इस पर कर लिया था कब्ज़ा। बताने वाले ये बताते हैं कि जब अंग्रेज़ ने कब्ज़ा किया तो उसके बाद फिर ये किला जो है वो मिस्मार होना शुरू हुआ, खस्ता होना शुरू हो गया। अब ये जिस जगह हूँ मैं, यहाँ पर ये दाखिली एक आप इधर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर आप रुकते हैं तो फिर एक और गेट है और उस गेट के अंदर जो थे हुक्मरान थे वो भी, उनकी रिहाइशगाहें और फिर अंदर जेल भी बनाया गया। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ज़रा हम देखते हैं किले की हिस्ट्री। ये लिखा गया कि जी नौकोट किलो एक मजबूत किला है, नौकोट का किला एक मजबूत किला है जो सिंध के हुक्मरान मीर करम अली टालपुर ने साल 1814 में तामीर करवाया। और ये किला मीरपुर ख़ास शहर से तकरीबन अटकल सिंधी में कहते हैं यानी तकरीबन 24 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। और इस किले को गेटवे ऑफ थर यानी थर में दाखिल होने का दरवाज़ा भी कहा जाता है। याद रहे कि टालपुर हुक्मरान सिंध पर करोड़ा दौर के बाद वो हुकूमत की, जो 1783 से लेकर 1843 तक ये हुकूमत चलती रही और आखिरकार 18 फरवरी 1843 पर सर चार्ल्स नेपियर, मैंने कहा था 75 साल नहीं ये रहे इसमें, लेकिन बहरहाल ये फिगर जो है वो मैंने 30 साल कुछ ज़्यादा बोल गया था। 1843 सर चार्ल्स नेपियर की जो क़यादत में अंग्रेज़ों ने जब सिंध को फतेह किया, तो ये किला ख़ास तौर पर थर में जो है वो बारिश पड़ने के बाद जो सयाह जाते हैं तो उस पर यह किला उन्होंने फतेह कर लिया और किला भी कब्जे में ले लिया। फिर जो बात है वो आगे ये है कि किला इस वजह से भी इसकी इम्पोर्टेंस है कि जब थर बरसता है, वस्कारो थींदो आहे जैसे हम सिंधी में कहते हैं, तो उसके बाद फिर जब लोग जाते हैं थरपारकर घूमने तो पहला पड़ाव यहाँ पर होता है लोगों का। और इस किले को अपनी असल शक्ल में बहाल कर दिया गया। ये मैं आपको दूसरा गेट दिखाता हूँ। दूसरा गेट वो ये है, ये भी इसी तरह ही, इसमें देखें ये कील ये लगे हुए हैं और ताकि हाथी अगर आते थे तो फिर वो हम उस तरह इसको तोड़ा नहीं जा सकता था दरवाजे को, या फिर किसी और तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाती थी तो वो भी नहीं होता था। ये गोदाम बना हुआ है और ये सीढ़ियाँ जा रही ऊपर अपना किले के ऊपर, जहाँ पर पहरेदार खड़े होते थे, देखते थे कि बाहर से कोई आ रहा है, आ तो नहीं रहा, तो वो पहरेदार खड़े होते थे। और ये गोदाम अंदर से आप देखें
کہ 2 گودام ہیں یہ بنے ہوئے بتایا جا رہا ہے. اچھا یہ بھی نا چھوٹی اینٹ باریک اینٹ سے بنا ہوا ہے. یہ سلاخیں اور یہ جو ایک گنبد سا بنا ہوا ہے یہ ہے اپنا جیل. یہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا. چھوٹا سا کمرہ ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جیل کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا تھا. تو اس کو بھی رینوویٹ کر کے جو اصل شکل تھی اس میں اس کو بحال کیا گیا. میں نے پوچھا یہاں جو تھے صاحب جو مجھے گائیڈ کر رہے تھے ان سے, طارق علی صاحب ان کا نام ہے, کلچر اور آرکائیو ڈپارٹمنٹ کے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جی قلعہ اوریجنل اس طرح کا تھا. تو انہوں نے کہا کچھ آثار ملے تھے کچھ طریقے سے, کچھ اس کی بنیادیں یہ جو ہے نا یہ حصہ یہ دیکھیں یہ یہاں تک تھا اوریجنل, یہ باقی رینوویٹ کیا گیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ اس کا شکل یہ تھی قلعے کی, تو اس لیے اس طرح بنایا گیا. اب اوپر بھی دیکھیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ اوریجنل جو تھا نا وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ ہم اوپر سے آپ کو دکھائیں گے کہ جو اوریجنل یہ والا حصہ اوریجنل ہے ابھی بھی اس کا حصہ, اور وہ رینوویٹ ہوا ہوگا گودام کا جو دوسرا حصہ تھا. یہ درخت ہے بڑا ٹھنڈا, وہ نیم کا درخت ہے. یہ پنجابی میں اس کو ون کہتے ہیں, حالانکہ ون سندھی میں درخت کو ہی کہتے ہیں, لیکن یہ ہے پیلوں جس میں ہوتے ہیں. سندھی میں اس کو جال کہتے ہیں, کہیں جال کہتے ہیں کہیں جار کہتے ہیں. تو یہ 2 درخت بھی اس کے اندر لگے ہوئے. ظاہر ہے یہ والا درخت تو قدیمی ہے, پرانا ہوگا, اور وہ بھی 40-50 سال کا ہوگا. میں نے دیکھا ادھر کیا کہتے ہیں ننگر پارکر میں ایک درخت 1994 میں نیم کا درخت, ابھی وہ جوان ہو رہا تھا, یعنی 40 سال ہو جاتے ہیں میرا خیال 1994 سے, یا 30 سالوں میں وہ جوان ہو رہا تھا وہ درخت. اب یہ سیڑھیاں ہم آپ کو دکھائیں گے اور پھر اوپر جا کر وہ جو کیا قلعے کا وہ کیا ہوتا ہے جہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں جی, آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا تھا تو اس وجہ سے بھی ذرا طبیعت بوجھل سی ہوئی ہے. بقول عمران شفقت کے کھانا کھاؤ اور اس کے بعد سو جاؤ, تو یا تو کھانا ہی نہ کھاؤ. تو دوپہر ہے, دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر نیند نے آ لیا. یہ جی قلعے کی فصیلیں. یار یہ جو بھی لوگ آتے ہیں نا یہ کاریگری مت کیا کریں. جاوید بلوچ, وجاد بروہی, عادل بروہی, یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. چیزوں کو صاف ستھرا رہنے دینا چاہیے. یہ جی یہاں پر مورچہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں جھنڈا, جس کی حکومت ہوتی ہوگی اس کا جھنڈا لہراتا ہوگا, اور پھر جب قلعہ فتح ہو جاتا ہوگا تو پھر حکومت ختم تو جھنڈا تبدیل ہو جاتا ہوگا. تو یہ پرانے زمانوں میں ہوا کرتا تھا. اب یہ میں آ گیا ہوں ایک ایسی جگہ سے جہاں سے مجھے تھر نظر آ رہا ہے. میرے رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ اب بارانی براجی علاقہ شروع ہو جائے گا, اور میرے لیفٹ سائڈ سے یعنی جنوب کی طرف جو ہے وہ تھر ہے, ریگستان ہے. اور ادھر دوسری طرف اگر میرے ایک ٹھیک نہیں ہوتا حساب کتاب کبھی بھی, لیکن یہ دوسری طرف جو شاید شمال ہوگا تو اس طرف جو ہے وہ بارانی علاقے. اب یہاں سے آگے جا کے ہمیں میرپور خاص آئے گا. تو یہ آپ دیکھیں آپ کو ہریالی نظر آ رہی ہے, اور اچانک آپ جب اس طرف دیکھیں گے تو ریگستان, ٹیلے آپ کو نظر آئیں گے. اچھا یہاں پر کمیونٹی مکس ہے, مسلم ہندو, اور بڑا پیار اور محبت سے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک مندر دکھاتا ہوں. ایک مندر دور اگر ہمارا کیمرہ اس کو پکڑ پائے تو وہ مندر ہے ہرے کلر کی. وہ یہاں سے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے سارا بیراجی علاقہ ہے. تو یہاں پہ آ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھر ختم ہو جاتا ہے, یعنی ریگستان یہاں پر یا تھر کا یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ تھر تو بہت بڑا ہے. راجستھان بھی تھر ہے, تھل بھی تھر ہے, چولستان بھی تھر ہے, اور تھر کے کچھ حصے جو ہے وہ یا ریگستان کے کچھ حصے خیرپور میں ہیں, کچھ سانگھڑ میں, نواب شاہ میں بھی ہیں, سکھر میں بھی ہیں. قلعے کا جو دوسرا حصہ ہے, کوٹ کا جو دوسرا حصہ ہے جہاں پر رہائش تھی حاکموں کی, وہ میں آپ کو رہائش دکھاتا ہوں.
اچھا ایک چیز یہاں پہ ہے جو نظر آ رہی ہے، کیونکہ لوگ زیادہ نہیں آتے، میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب سیزن ہوتا ہے، یعنی جس کو مونسون اسکارو، جب بارشیں ہوتی ہیں تھر میں، تو لوگ جب تھر پارکر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کارون کی طرف جاتے ہیں، نگر پارکر جاتے ہیں، مٹھی جاتے ہیں، تو تب پھر لوگوں آتے ہیں یہاں کوئی اچھی خاصی تعداد میں، اگست کا ایک مہینہ، ادروائز 20-25-40 لوگ روزانہ یہاں آتے ہیں۔ 50 روپے یہاں پر فیس ہے رکھی گئی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا باہر ایک بندے نے کہا جب یہ فیس مانگ رہے تھے ملازم یہاں کا عملہ تو اس نے بڑی کمال بات کی، وہی جو ہمارا پاکستانیوں کا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اس نے کہا ویسے تو کہہ دے میں تمہیں دے دیتا ہوں، میں ٹکٹ نہیں خریدوں گا۔ بھائی تو ویسے بھی دینے ٹکٹ خرید لے یار، پرچی کٹے گی، حساب کتاب ہوگا، 2 روپے سرکار کے پیسے اس میں آئیں گے اور اسی پر لگیں گے، ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ رینوویشن پر خرچہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اب ہم ادھر چلتے ہیں، وہ جو رہائشی علاقہ ہے۔ اچھا یہ توپیں شعبیں لگی ہوئی ہیں، اور توپیں یہ اصلی نہیں ہے، یعنی اس وقت کی اوریجنل نہیں ہے، یہ بس ڈیزائن کے لیے رکھی گئی، کیونکہ کچھ چھوڑا نہیں تھا انگریز نے یہاں پہ، سارا کچھ تو لٹ کے لے گئے سی۔ انتظام اچھا ہے، صفائی اچھی ہے، شاید اس وجہ سے بھی زیادہ لوگ نہیں آتے، کیونکہ لوگ آتے ہیں تو اپنے ساتھ چپس، بوتلیں، شاپرس وہ لاتے ہیں اور پھر ادھر ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ایک آدمی نے چھالیا جو ہوتا ہے سپاری، اس کے میں نے ریپرز دیکھے تھے لوگوں نے پھینکے ہوئے یہاں پر۔ یہ بڑا خوبصورت درخت روہیڑوں کا، یہ بڑا کمال درخت لگا ہوا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا ریزیڈنشل ایریا تھا، انیکسیز کہہ لیں، ریزیڈنشل ایریا کہہ لیں، قلعے کے اندر، وہ یہ ہے۔ اب یہ رینوویشن اس کی بھی ہو رہی ہے، اور وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ، لیکن وہ آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں۔ یہ ریزیڈنشل ایریا ہے، یہ یہاں تک تو تھا اوریجنل، باقی اس کو بنایا گیا ہے دوبارہ، اور یہ جو پلرز ہیں برآمدے کے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پلرز جو ہے وہ، ہاں وہ پلر دوبارہ بنا دیے گئے، یہ دروازے بھی سارے نئے ہوں گے۔ یہ اچھا یہ کراس ہوتا ہے، یعنی اس دروازے سے نکل جائیں، گزرے اور اس دروازے میں نکل جائیں، اندروں اندر دروازے ہیں سارے، پھر دیکھیں یہ، پھر ادھر چلے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حاکموں نے بہت زیادہ شادیاں کی ہوتی تھیں، تو ایک کمرے سے دوسرا، دوسرے کمرے سے تیسرا، یہ بھی چکر ہو سکتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ ایک اور حصہ ہے، اور یہ اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے، کچھ حصہ اوریجنل ہے، کچھ اس کو، یہ دیکھیں یہ جو کالا حصہ ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اوریجنل ہے یہاں، اور باقی رینوویٹ کیا گیا۔ اب اس کی چھت غائب ہے، تو اس کو بھی ڈوم شوم بنے گا اس کا، میرا خیال ہے۔ اس پوری فصیل کے ساتھ اسی طرح کے یہ جو آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، وہ اپنا بنیادوں میں، تو وہ اسی طرح کمرے تھے۔ میں بھی، یہ گرمی لگ رہی تھی تو نیم کے درخت کے، چھوٹا درخت ابھی جوان ہے، اس کے نیچے آ گیا ہوں، اور محسوس ہو رہا ہے فرق باہر دھوپ میں اور اس کے نیچے آ کر، بہت زیادہ فرق محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ آپ جو نیم کے درخت اگائیں گے نا، یہ لوکل درخت ہیں، تو یہ گرمی کا توڑ ہے، گرمی کا مقابلہ کرتے ہیں، جہاں پر بھی گرمی ہو پاکستان میں وہاں پر یہ درخت ہی زیادہ کام آتے ہیں، لوکل درخت زیادہ کام آتے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کو روہیڑوں کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ یہ ہے جی روہیڑو۔ اچھا یہ بہت نایاب درخت ہے، اور اس کو یہ بڑے خوبصورت پھول لگتے ہیں، اور اس کی لکڑی کمال ہوتی ہے، اور یہ تھر میں ہوتا ہے ریگستان میں، اور کچھ یہ جو کھیر تھر کا پہاڑی سلسلہ ہے اس میں بھی میں نے یہ دیکھے، تو یہ یہاں پر یہ ہے، اور ابھی کیونکہ شاید یہ پھول جو ہے اس کے اندر یہاں پہ پانی کے قطرے کچھ جمع ہوتے ہیں۔ جب صبح میں نے مٹھی میں توڑا تھا تو اس کے، بلکہ ادھر ننگر پارکر پر، تو اس میں تھا پانی تھا، ابھی کیونکہ شاید گرمی کی وجہ سے
वो पानी सूख गया होगा। तो बहरहाल कुदरती कोई अमल है, लेकिन बड़ी खूबसूरत चीज़ है ये। आप थर पार कर जब आते हैं ना, तो आप दोनों तरफ किसी भी हाईवे पर सफ़र करें, दोनों तरफ आपको रोहिडे के दरख्त मिलेंगे, और जब फूल इन पे उगा होता है तो देखिए ना कितना खूबसूरत रंग है इनका, और ये येलो और रेडिश किस्म का, ये बड़ा प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत रंग है। तो आपको ऐसे लगेगा सहरा में फूल खिले दरख्तों पर मिलेंगे। एक किला, एक कोट जो 1800 का था, सन 1800, और वो फिर अब दोबारा अपनी असल शक्ल में किया गया बहाल। और ये एक तरफ बैराजी इलाका, एक तरफ रेगिस्तान, दरमियान में एक किला है, बीच में गेटवे ऑफ थर। आपको जब इधर आना हो तो इसको ज़रूर विज़िट करें, और इंतज़ामात भी अच्छे हैं, और ये कोई बहुत दूर नहीं है, साथ ही मीरपुर ख़ास, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो मिट्टी, और ख़ूबसूरत शहर है मिट्टी भी। मिट्टी के नज़ारे भी मैंने आपको करवाने, तो वो भी किसी और व्लॉग में करवाऊँगा। लेकिन यानी यहाँ पर आप किसी भी टाइम, वैसे तो ज़ाहिर इसका टाइम है 9 से 5 बजे का, लेकिन दिन की औकात में आप किसी भी टाइम आ सकते हो, और इधर आप किसी भी टाइम सफ़र कर सकते हो, दिन हो रहा तो पुरअमन इलाका, पीसफुल इलाका है। तो यहाँ से मैं आपसे लूँगा इजाज़त। अब थोड़ा सा सूरज जो है ना, थोड़ा सा मेहरबानी कर रहा है, लेकिन बहरहाल अपना काम हो गया। इजाज़त लेता हूँ, किसी और व्लॉग में, किसी और ट्रैवल व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।